بعض شخصیتیں مے خانے میں جا کر پیتی ہیں، بعض جہاں پی لیتی ہیں وہیں مے خانہ بن جاتا ہے۔ ایک شاعر، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک ڈاکٹر، اردو میں جس شخص نے پی ایچ ڈی کی اور آج کل وائس چیئرمین ہے اردو اکیڈمی دہلی کے، ماجد دیوبندی، اپنے آپ میں ایک شناخت ہے، ایک علامت ہے اردو شاعری کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ماجد کو اناؤنسر نہیں بلکہ ماجد کو سامعین کی طرف سے آواز آتی ہے۔ آپ تالیوں میں استقبال کریں ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا تاکہ وہ اپنا کلام پیش کر دیں۔ السلام علیکم حضرات۔ راہل بھیا، مہندر سنگھ چوہان صاحب، عارف نسیم صاحب جو چلے گئے، عارف عقیل صاحب، اور ہمارے پرانے دوست ندیم جاوید اور اقبال، میدان میں سچے لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوں۔ چند تازہ قطعات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت دی تو ایک غزل پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ اجازت ہے محترم؟ شاعر عالی، ہماری شاعری، ہمارا آج کا مشاعرہ آجہانی ارجن سنگھ صاحب کی یادوں کا ایک چراغ ہے، وہاں سے میں یکجہتی کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں صدر محترم۔ چاہتا ہے جو آزمائے ہمیں، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے۔ چاہتا ہے جو آزمائے ہمیں، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے۔ جب کہ طے کر لیا کہ کہیں ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے۔ جب کہ طے کر لیا کہ کہیں ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے آپ سے گزارش کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ نے بڑے شاعروں کو نوازا، ایک آپ کا چھوٹا بھائی بھی موجود ہے، پیش کرتا ہوں۔ تاریخ کے حوالے سے یہ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، سنیے گا۔ ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں، سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں۔ سماعت فرمائیں ذرا۔ ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں، سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں۔ جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے، آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ آدھا، بہت شکریہ، آدھا۔ اس محلے سے بھی گزارش ہے، میں پھر پڑھتا ہوں 4 مصرے، سماعت فرمائیں۔ ذرا سی آواز ذرا سی بڑھ سکتی ہو تو۔ ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں، سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں۔ جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے، آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں، آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں۔ سماعت فرمائیں حضرات۔ میں بھوپال میں یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اقبال میدان میں پڑھ رہا ہوں اور اہل علم و دانش کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب اہل علم میں، پیش کرتا ہوں۔ جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے، آج فرعون بن کے بیٹھے۔ کیا جب شخصیت ہماری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ان کو محترم کو بٹھا لیجئے اگر یہ الیکشن میں نہ کھڑے ہوں، یا راستہ دے دیجئے جلدی سے۔ میری طرف مخاطب ہیں، چند منٹ۔ ملاحظہ فرمائیں، بہت عظیم اور بدقسمتی کا واقعہ ہے جو بھوپال میں ہوا، میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا جب شخصیت ہماری ہے، ملک کے دشمنوں پہ بھاری ہے۔ ساتھ دے میرا اگر سچ بولو۔ کیا جب شخصیت ہماری ہے، ملک کے دشمنوں پہ بھاری ہے، مر کے بھی ہم تو زندہ رہتے ہیں، اس لیے ان پہ خوف طاری ہے۔
ہم تو زندہ رہتے ہیں اس لیے ان پہ خوف اتاری ہے، پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ. سماعت فرمائیں. پھر نیا انقلاب آئے گا. آمین. ملاحظہ فرمائے. بخاری صاحب سماعت فرمائے. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ، پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. ادا بڑی نائت. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. اتنے بڑے ہمدرد ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن جب تعریف کرنا چاہتے ہیں اس وقت وہ ہندوستان میں نہیں ہوتے. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں. ہر طرف روشنی سی لگتی ہے. سماعت کیجئے گا. یہ تو ان کی گلی سی لگتی ہے. سماعت کیجئے گا حضرات. ہر طرف روشنی سی لگتی ہے، یہ تو ان کی گلی سی لگتی ہے. اپنے گھر میں بھی جھانک کر دیکھیں جن کو ہم میں کمی سی لگتی ہے. اپنے گھر میں بھی جھانک کر دیکھیں جن کو ہم میں کمی سی لگتی ہے. آخری شے پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہ ایسا عجیب و غریب ملک ہے کہ اس میں ہندو مسلمان کی محبت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری مٹی میں محبت کی خوشبو ہے. ہمارا ہندوستان ایسا ملک ہے کہ اگر گنگا اور جمنا کی تہذیب کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید مکمل نہیں ہوگا. راہل بھیا یہ ملک ایسا ہے کہ جب ہمارے کاوڑی آتے ہیں تو دلی میں اور یہاں ہم ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں کشمیر میں ایک دیوی کے پاس تو اس کی چھڑی مبارک ایک مسلمان کے پاس ہوتی ہے. جب خواجہ اجمیری کے ہاں جاتے ہیں تو ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب مل کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھر ایسا بنا دے جیسا یہ تھا. لیکن دوستو آپ کا اور ہمارا یہ امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم ہم پہ مسلط کر دیا ہے. انشاءاللہ 2-2.5 سال کی بات ہے، ہماری خطائیں اللہ معاف کر دے گا، پھر اس ملک میں ایسی محبتیں آ جائیں. ہر طرف نفرتوں کا سایہ ہے، تم نے کیسا یہ گل کھلایا ہے. ملاحظہ فرمائے ذرا. ہر طرف نفرتوں کا سایہ ہے، تم نے کیسا یہ گل کھلایا ہے. جان دے کر بچاؤ دین اپنا، کربلا نے ہمیں سکھایا ہے. آدھا. جان دے کر بچاؤ دین اپنا، کربلا نے ہمیں سکھایا ہے. کربلا نے ہمیں سکھایا ہے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک غزل کے میں کچھ شعر اور نظر کرنا چاہتا ہوں. ہاں کئی فرمائشیں ہیں، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. اس کے علاوہ کئی اور فرمائشیں، ظاہر وقت کم ہے لیکن میں ایک غزل پہلے دل سے پڑھ دوں، پھر فرمائش آپ دل سے پڑھوا لیجئے تو ٹھیک ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیں. شاعر کو کہنی چاہیے اگر اللہ توفیق دے، اور اگر اللہ توفیق ہی نہیں دے گا تو کوئی کیا حق بات کہے گا. میرے لیے دعا کیجئے، اگر میں سچ بولوں جھوٹ بولوں تو ہٹا دیجئے گا. ملاحظہ فرمائیں. کیا خبر ان کو کہ ایمان کا اجالا کیا ہے. سماعت فرمائیں اگر آپ لوگ اہل دل ہوں اور میں سچ بول رہا ہوں تو. ملاحظہ فرمائیں. کیا خبر ان کو کہ ایمان کا اجالا کیا ہے. کیا خبر ان کو کہ ایمان کا اجالا کیا ہے. جن کو معلوم نہیں عظمت سجدہ کیا ہے. جن کو معلوم نہیں عظمت سجدہ کیا ہے. تیواری بھائی سنیے گا، آپ حق کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حق کی آواز میں اور طاقت دے اور آپ کو اور ایمان کی طاقت عطا فرمائے. ملاحظہ فرمائے. جن کو معلوم نہیں عظمت سجدہ کیا ہے.
حق پہ ہم جان بھی دینے کا ہنر جانتے ہیں. سماعت اور معذرات. واہ واہ واہ. حق پہ ہم جان بھی دینے کا ہنر جانتے ہیں. تو نے گردش دورہ ہمیں سمجھا کیا ہے. تو نے گردش دورہ ہمیں سمجھا کیا ہے. واہ 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 واہ. ہم تو مر کر بھی نہ چھوڑیں گے وطن کی مٹی. ہم تو چھوڑیں گے وطن کی مٹی. ہم تو مر کر بھی نہ چھوڑیں گے وطن کی مٹی. پھر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا کیا ہے. پھر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا کیا ہے. اس غزل کا آخری شعر. ہم تو دن رات لٹے ہیں اسی خوش فہمی میں. سماعت اور ملاحظہ کیجئے. ہم تو دن رات لٹے ہیں اسی خوش فہمی میں. سب یہاں اپنے ہیں اور اپنوں سے خطرہ کیا ہے. سب یہاں اپنے ہیں اور اپنوں سے خطرہ کیا ہے. غزل کا مقطع ملاحظہ فرمائیں. شرط اول ہے کہ ایمان ہو پختہ ماجد. سماعت فرمائیں حضرت. شرط اول ہے کہ ایمان ہو پختہ ماجد. جو خدا والے ہیں ان کے لیے دنیا کیا ہے. آدھا. جو خدا والے ہیں ان کے لیے دنیا کیا ہے. میں نے بہت ایمانداری سے بہت جلدی میں چند اشعار پڑھے اس لیے کہ ابھی آپ کو صدر عالی وقار تک پہنچنا ہے. آپ اگر اجازت دیں تو میں جو فرمائش ہوئی ہے اس کے 3-4 شعر پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ اسے اسی طرح اجازت دے دیجئے جیسے آپ نے سب کو اجازت دی. میں غزل کے کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. مطلب سماعت فرمائیں دوستو, شاید میں نے پچھلے سال بھی یہ غزل پڑھی تھی اور آج بھی یہ غزل پڑھنی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے. یہ وقتی طور سے بادل آ جایا کرتے ہیں, انشاءاللہ چھٹ جائیں گے, لیکن مذہب میں مایوسی کفر ہے. میں مطلب پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. پتہ نہیں ندیم جاوید صاحب آپ تک یہ میری غزل پہنچی کہ نہیں, نہ پہنچی ہو تو میں پیش کرتا ہوں. آپ چند شعر پڑھ رہا ہوں, آپ کی فرمائش پر محبت سے سن لیں گے تو آپ کا چھوٹا بھائی خوش ہو کے چلا جائے گا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. سماعت فرمائیں ذرا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. نوجوانوں, آپ مستقبل ہے ہمارا, آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ شعر بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. سماعت فرمائیں. تاریخ اسلام کا ایک ورق پلٹتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. ارجن سنگھ صاحب کے جانشین یہاں موجود ہیں, ان کا خاندان موجود ہے. پیش کرتا ہوں یہ شعر آپ سب کی طرف سے ان کی نظر کرتا ہوں. ایک شخص ہے یہودی, مسلمان نہیں, اس نے کتاب لکھی 100 بڑے انسان. لکھنے والا مسلمان نہیں, لیکن اس نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا ہے. حضرات گرامی, لکھنے والا مسلمان نہیں,
اس کتاب کے ثبوت میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی نظر کرتا ہے شعر. ملاحظہ فرمائے, سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. جہاں لوگ اسلام کو دہشت گردی کے حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں, وہاں آپ کا یہ گنہگار چھوٹا بھائی اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہے. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. ساتھ دیجئے کہ میرا اگر میں سچ بولوں, ملاحظہ فرمائیں, جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے, کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. کام کر رہا ہے وہ جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے, کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. کس کس کا نام لوں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہماری تاریخ جو ہے وہ میں ان ظالموں کی نظر کرتا ہوں جو چند سالوں کے لیے حکومت میں آ کے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں. میں ان تک اپنی یہ تاریخ پہنچا رہا ہوں, سماعت فرمائیں. دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں. دوستوں سماعت فرمائیں کہ ہم ازل سے عادی ہیں. دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں, مشغلہ ہمارا ہے ہم پہ سر کٹانے کا. مشغلہ ہمارا ہے ہم پہ سر کٹانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. آخری شعر سماعت فرمائیں دوستو. ایک لفظ ہے انتقال, منتقل ہونے کے ہیں معنی, لیکن ہم لوگ ڈیتھ کے معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں میں نے اسلام کا فلسفہ پیش کیا ہے اہل علم کے درمیان. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا, مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, سنیے, مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. خواب بڑی نایت آپ کی. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت بہت شکریہ.